وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر زید کے سامنے کوئی کھلا گستاخ رسول جا رہا ہو، زید پاس طاقت ہے جان سے مار دینے کی، تو قانون کا انتظار کرنا ہوگا؟ آپ جس ملک میں رہتے ہو نا للہ، اس ملک کا اپنا ایک قانون ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے، یہاں بسنے والے تمام باشندوں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو آپ کے پاس طاقت ہے، وہ نہتہ ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، یا مان لیجیے آپ باڈی میں اس سے زیادہ ہے، وہ آپ سے ویک ہے، آپ نے اس کو مار دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے تم لوگوں کی ذہنیت آ گئی۔ علماء کرام بار بار تقریروں میں کہہ رہے ہو، تم کو علماء سے زیادہ عشق رسول؟ یہ بڑی بڑی خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں مراکز کے اندر، گدی نشین، سجادہ نشین، یہ علماء کرام، یہ قاضیان اسلام، یہ بڑے بڑے شیوخ، یہ شیخ الحدیث صاحبان، یہ بڑے بڑے مدارس کے چلانے والے، یہ بڑے بڑے خطبہ حضرات، مقررین حضرات، تم ان سے زیادہ عشق رسول ہے تمہارے پاس؟ تو پھر وہ کیوں نہیں ننگی تلوار لیے پھرتے مارتے ہیں؟ کس کس کو مارو گے؟ کس کس کو مارو گے پہلے یہ بتا؟ کہ ہر غیر مسلم جو مذہب اسلام نہ رکھتا ہو، یقیناً وہ تقریراً یا تحریراً عملاً اللہ و رسول کی گستاخی کرتا ہے۔ بے شک کرتا ہے، تقریراً نہ کرے تحریراً کرے گا، تحریراً تقریراً نہ کرے عملاً کرتا ہے، تو ہر ایک کی گردنیں اڑاؤں گے۔ پھر مسلمانوں میں کتنے ایسے فرقے ہیں کہ جن کی آج بھی کتابیں موجود ہے گستاخی رسالت پر، سب کی گردنیں ماروں گے؟ یعنی تم کو ایک کام سونپا جائے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار دے دی جائے اور تم دندناتے پھرو اور سب کی گردنیں مارتے پھرو؟ چلو تم تو جذبے میں کر لو گے، بعد میں کیا ہوگا؟ ادے پور میں جو حادثہ ہوا، دو لوگوں نے جو معاملہ کیا، کیا ان لوگوں نے کسی عالم سے پوچھا؟ بہت ہوشیاری سے ویڈیو بنایا، انٹرنیٹ پر ڈالا، اور اس کے بعد بہت جرات کا مظاہرہ کیا۔ ابھی ایک صاحب پگلے نے کہہ دیا کہ وہ اس کی گردن لے کر آئے تو میں اپنا گھر دوں گا، اور اعلان کرنے کے بعد فرار۔ تو جب تو لوگوں کو اپنا گھر دے رہا تو خود نہیں مار سکتا؟ ہاں؟ پھر اس کے بعد جب ان دو لوگوں نے اس کو مارا بے دردی کے ساتھ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جگ ہسائی ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ پکڑے گئے تو نہ جانے کتنوں کا نام انہوں نے پھنسایا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، اس شبیہ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی تمہیں۔ اسلام کا جو بڑھتا ہوا سیلاب بڑھتا جا رہا تھا، اس پر روک لگ گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، بین الاقوامی تنظیموں نے اسلام کے خلاف منظم سازشیں کی ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ کی ذات اقدسہ پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ کی توہین کی جا رہی، دل مجروح ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ سارے سنی بریلوی جو عشاق رسول ہے، سب کے ساتھ ہوتا، تمہارے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں، باقاعدہ جن کے چہروں پر عمامے ہیں، سروں پر عمامے ہیں، چہرے پر سنت رسول ہے، جن کا لباس مسنون ہے، جن کی بول چال مسنون ہے، جو ہمہ وقت فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ لوگ بہت تل ملا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ علاج ہے کہ ہم تلواریں نکالیں اور لوگوں کی گردنیں مارتے پھریں، اور ہمارے ایک کی وجہ سے 40 کروڑ ہندوستانی مسلمان، اور حکومتی آنکڑے کے مطابق 20 کروڑ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو داؤ پر لگا دیں؟ تم لوگوں کو سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اور خود علماء کرام بار بار کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سہارا لیا جائے، ایف آئی آر کیا جائے۔ حدیث پاک میں برائی روکنے کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا، یہ اس وقت جب حکومت بھی تمہاری ہو، سکہ بھی تمہارا ہو، سارا کچھ تمہارا ہو، اور تمہارے کر دینے سے تمہارے اہل خاندان پر، تمہاری برادری والے پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تمہارا کیا ہے اس وقت یہاں پر؟ ثانیاً بولنا، بول کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، ہاں؟ اور آخری میں یہ ہے کہ دل میں برا جانو، جب کوئی طاقت نہ ہو، پاس کوئی وہ نہ ہو، تو کم سے کم دل میں برا جانو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور یقیناً تم اللہ کے علم میں علیحدہ ہو جاؤ گے اور بروز محشر کامیاب و کامران رہو گے۔ تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت پر نظر رکھو اور غیر مسلموں کی سازشیں دیکھو۔ ہندوستان میں مسلمان کس حالت میں جی رہے ہیں؟ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی سطح ہے، نہ کوئی پاور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مسلمان ممالک ہیں ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اور 1000 بار سوچنے کے بعد کوئی کام کرنا، اور میں تو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا
اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، یہ میرا اعلان چاروں طرف پہنچا دیا جائے۔ کل کو اٹھ کر کوئی میرا نام لے لے کہ میں نے ان کی تقریر سنی اور مجھے جذبہ آیا اور میں نے فلانے کی گردن مار دی، ہم تو ایک کتے کے پلے کو مارنے، بالکل بھی میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہ ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف اس طرح کی حرکات کو پروموٹ کرتی ہے، نہ اس کو شہ دیتی ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ ملک کا اپنا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، اور اس کے حساب سے ہم کو کسی بھی اینٹی اسلام گروپ یا اینٹی اسلام شخص کے لیے کارروائی کرنی ہے، اور قانون، ملک کی عدلیہ، جو ملک کی بڑے کورٹ ہیں، وہ سب اپنا فیصلہ کریں گے، پھر کیا ضرورت ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کرو؟ اچھا جوش میں آ کے کر تو دیتے، ویڈیو بھی بنا لیتے، پھر بعد میں بھاگتے کیوں پھرتے اور پکڑے بھی جاتے ہیں اور بری طرح ستائی بھی ہوتی ہے، پھر جب بدن کی بوٹی بوٹی کراہنے لگتی ہے تو تب ان کا نام پھنساتے ہیں کہ میں نے فلانے کی تقریر سنی تھی اور فلانے کی پوسٹ پڑھی تھی، اور بیچارے بے قصور مسلمانوں کو پھنسواتے ہو تم۔ کوئی شخص بھی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہ تمہارے پاس ہندوستان میں گستاخ کو مارنے کی طاقت بھی ہو، طاقت سے مراد وہ ٹیمپر والی طاقت جو آمنے سامنے ہونے کے بعد وہ نہتہ ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو اور وہ کمزور ہے، اس وقت تو آپ مار دوں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو مسائل کھڑے ہوں گے وہ سب کے لیے کھڑے ہوں گے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح کی کوئی بھی نازیبا حرکت نہ کرے۔ آپ کا دل دکھتا ہے، آپ اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں، بڑوں سے رابطہ کریں، اور قانونی طور پر جو بھی کام بنتا ہے اس طریقے کو آپ پروسیجر کو فالو کریں، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بہت بہترین نتائج لوگ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ کم ظلم نہیں ہوا، بابری مسجد شہید ہوئی، اس کے مجرمین آزاد ہو گئے، وہاں رام مندر کا فیصلہ آیا، 3 طلاق کو بین کر دیا گیا، کہیں بھی کسی مسلمان نے بھی توڑ پھوڑ نہیں کی، بسیں نہیں جلائی، ٹرینیں نہیں جلائی، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمارے مقابلے میں اور لوگوں کو دیکھو، جب ان کے خلاف کوئی قانون آیا تو ملک کو پھونک دیا۔ یہ ہمارا صبر و تحمل ہے، لیکن چند لوگوں کی حرکت کی وجہ سے جو ہے نا پورے مسلم معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو خدا را سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اسلام کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور جو علماء کرام قرآن و سنت کے جانکار ہیں ان کے رابطے میں رہیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس سے آپ کی ذات، آپ کے اہل خانہ اور آپ کی برادری والوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے منہج پر رہنے کی، اکابر سلف صالحین کے منہج پر رہنے کی، اور اپنے قائدین کے طریقہ کار کو فالو کرنے کی توفیق